بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دیر سے آپ لوگ اساتذہ کرام کے خطاب سن رہے تھے۔ ہندوستان میں اب جو کچھ چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک چیز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس سے بہت حد تک ہم لوگ ناواقف ہیں۔ وہ چیز ہے کہ یہاں کی سماجیات سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں صحیح طور سے۔ جس سماج میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ سماج کا تانا بانا کیا ہے، اور سماج کا جب نام لیتے ہیں تو ہم لوگ کے ذہن میں صرف ایک مسلم سماج آتا ہے۔ ہم لوگ جو 20% مسلم ہیں، ہم انہی کو ٹارگٹ کر کے ہمیشہ اپنا لاہے عمل بناتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ اس لاہے عمل پہ عمل کرنا چاہیں تو ہم یہ کامیابی پوری طور سے نہیں مل پائے گی۔ اس لیے ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں اس میں ایک قوم ہے جو ہزاروں سال سے ستائی ہوئی ہے، ہزاروں سال سے ان پہ ظلم ہوا، لیکن پچھلے 70 سالوں میں اس دستور کے مطابق تھوڑا بہت اس پہ عمل کر کے ان کو خاموش کیا گیا۔ جب ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے یہ دستور پیش کیا تھا تو اس میں انہوں نے اپنے ایک مقالہ میں لکھا ہے کہ یہ دستور صرف ایک آرزو ہے، تمنا ہے، لیکن یہ دستور اسی وقت تک عمل میں رہے گا جب تک اس کے پیچھے کوئی سیاسی طاقت رہے گی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں، مفتی صاحب کی تقریر میں مولانا نے اشارہ کیا کہ یہاں ایک قوم ہے جس کو یہ دستور بالکل پسند نہیں ہے، اور ان کے یہاں اس پہ عمل بھی نہیں ہے۔ ان کے یہاں جو شاستر ہے ان کا اس پہ عمل ہے، اور اتفاق سے یہاں آزادی کے بعد جو بھی طاقتیں رہی ہیں وہ اپر کاسٹ طاقت رہیں، خاص کر کے سیاسی طاقت، چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو۔ تو اس لیے دستور کے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں رہی، تو یہ 70 سال تک یہ دستور چلا، اور اب اس دستور کو تبدیلی کرنے کے لیے وہ لوگ پوری طور سے تیار ہو گئے۔ تو ہم جب پیغام لے کر کے نکلیں اور جب کام کرنے کا میدان چنیں اپنے لیے، تو ہم کو ایک ہی چیز کرنا چاہیے، سوشل جسٹس، یعنی سماجی اعتبار سے سب کو برابری۔ آپ جو دستور آپ کے ہاتھ میں ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن، اس کے پریمبل میں یہ ساری باتیں ہیں کہ ایکولیٹی، لیکن انہوں نے صرف لکھا ایکولیٹی، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی نظر میں تھا ایکولیٹی بٹوین کاسٹ، لبرٹی ان کاسٹ، یہ ساری چیز۔ چونکہ یہاں کا سب سے بڑا پرابلم اور یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے سماجی ناانصافی۔ کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں پورے ہندوستان کا رپورٹ تھا، وہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے گاؤں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، کوئی جگہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کیرلا سے لے کر کے ویسٹ بنگال تک، جہاں مطلب ناانصافی نہیں ہو رہی ہے ذات کے نام پہ۔ تو اس لیے ہم جب اپنے پیغام کو لے کے نکلیں اور یہاں سے آگے چل کے اگر اپنا میدان بنائیں کام کا، تو اس میں ہم سوشل جسٹس کا نام ضرور لیں۔ سوشل جسٹس کے بنیاد پہ اگر ہم اپنے کام کو شروع کریں گے تو ہمارا پیغام جو ہے یہ ہزاروں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اور اس سے ہماری تحریک کو ایک طاقت ملے گی۔ اس لیے کہ ہم صرف 15% کو اپنے سامنے رکھ کر کے، 20% کو اپنے سامنے رکھ کر کے اگر کوئی پیغام لیں یا کوئی تحریک چلائیں تو کامیابی اس میں اتنی زیادہ نہیں ملے گی۔ اس لیے آئندہ ابھی جو تحریک چل رہی ہے، جو موومنٹ چل رہا ہے، اس کو ہم سوشل جسٹس کے موومنٹ میں بدل دیں۔ اس سے جو بیداری آئے گی تو 85% عوام جو ہے آپ کے ساتھ ہوں گے،
اور یہ جو 85% عوام ہے یہ ہم لوگوں کو، خاص کر کے ہم مسلمانوں کو، علماء کو بہت اونچی نظر سے دیکھتی ہے۔ جب بھی ہم لوگ ان کے درمیان جاتے ہیں بہت ہی عزت دیتے ہیں وہ لوگ، اور وہ اپنے سے ہم لوگ کو اونچا سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اس دعوت کو لے کے چلیں تو اس سے آئندہ چل کے اسلام کے پیغام کو عام کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور دعوت کا بھی ایک میدان فراہم ہوگا، اور ساتھ میں یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم یعنی جو ستائے ہوئے طبقہ ہے، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھائے۔ اس لیے کہ یہ بھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت ہے۔ اس لیے انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔